چلے آؤ کسی کی زلف کا بادل بلاتا ہے، تمہاری یاد میں ہو کر کوئی پاگل بلاتا ہے۔ سواگت ہے دوستو، آپ سب سنہرے لفظ میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، اسد الدین اویسی نے بتایا مکیش امبانی کے گھر کی سچائی۔ بولے امبانی کا گھر یتیم خانے کے اوپر بنا ہے، وہ وقف کی زمین ہے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کسی نے ٹوٹتے سپنے بکھرتی شام بھیجا ہے، کسی نے اپنی آنکھوں کا چھلکتا جام بھیجا ہے، میرے تیوہار کو رنگین کرنے اب تو آ جاؤ، کسی نے آنسوؤں کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے، کسی نے آنسوؤں کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے، اور چلے آؤ کسی کی زلف کا بادل بلاتا ہے۔ میری عمر شاید بول رہی ہے اس میں۔ چلے آؤ کسی کی زلف کا بادل بلاتا ہے، تمہاری یاد میں ہو کر کوئی پاگل بلاتا ہے، بلاتی ہے کسی کی سندلی باہوں کی بے چینی، کسی کی آنکھ کا بھیگا ہوا کاجل بلاتا ہے، کسی کی آنکھ کا بھیگا ہوا کاجل بلاتا ہے۔ چلو، ایشور کرے اوپر والا کرے کسی کی آنکھ کا کاجل بھینا نہ ہو وہ بہے نا۔ شبھ کامنا ایک بار پھر بہت شکریہ تمام سننے والے پردیسیوں کو، میری طرف سے پورے ہندوستان کی طرف سے بہت پیار بھرا سلام ہے، بہت ساری محبتیں ہیں۔ ہندوستان زندہ باد رہے، اس کے لیے دعا کریں اور ہم سب ہندوستان کو مل کے بہتر بنانے کی کوششیں کریں۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ کے بیچ آ کر کے، اور دوبارہ کبھی پھر ملاقات ضرور پردیسیوں سے تو اور اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ صرف 6 مہینے میں میرے اپنے یوٹیوب چینل پہ 3.5 کروڑ ویوز ہیں۔ مجھے گننا بھی نہیں آتا کروڑوں میں، ہم چھوٹی 24.4 ملین کی آبادی آنکڑا ہے۔ بہت بڑا ہے، مطلب کبھی سمیلن اور مشاعرے کی دنیا میں یہ نہیں تھا پہلے، لیکن اس بیچ یہ چیزیں آئی ہیں کہ لوگ جو ہے اپنا منورنجن انٹرنیٹ سے ہٹ کر کے، جو ایک ایسی دنیا تھی جو مشینی دنیا تھی اس سے ہٹ کر کے انہیں لگ رہا ہے کہ کویتا کے ذریعے، شاعری کے ذریعے ایک سوستھ منورنجن مل رہا ہے، ایک ہیلدی انٹرٹینمنٹ ان کو حاصل ہو رہا ہے، تو وہ اب پیار بھی کرتے ہیں اور پیسے بھی آ گئے تھوڑے سے۔ چیزیں کہیں نہ کہیں ٹی وی چینلوں نے کبھی سمیلنوں کو پکڑا، مشاعروں کو پکڑا، اور یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آپ کے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے رکھنے کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ٹھیک ٹھاک بہتر کر لیا ہے، اور اب تو نئی پیڑھی جو ہے وہ فلمی گیتکار نہیں بلکہ وہ شاعر بننا چاہتی ہے، وہ عمران پرتاپ گڑھی بننا چاہتی ہے، وہ کمار وشواس بننا چاہتی ہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کیا ہے۔ بہت اچھا لگا یہ سب سن کر۔ تو اس ماں کی دعائیں بھی لیتے جائیے آپ کا آمنترن اور میرا یہاں پہنچنا تو میرے لیے تو بہت یہ خوشی سفر ہوئی۔ بہت یادگار ہے، اور میں ہندوستان میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آپ سے مل کے آیا ہوں۔ مجھے کچھ لوگوں نے پرسوں ان باکس کیا کہ آپ وہاں ہیں تو ان سے ضرور ملاقات کر لیجیے گا، تو مجھے اچھا لگا کہ مجھے خود آپ کی طرف سے ایک دعوت نامہ آ گیا کہ آپ آئیے، اسٹوڈیو آئیے، تو خوش میں ابھی بھوک قسمتی ہوں۔ ہماری ہے، آپ کا یہ بڑکپن ہے، آپ اتنی چھوٹے خوبصورت ہیں۔ اردو بولتی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہندی میں ہی بات کروں تو بہتر ہے۔ بہت خوبصورت اردو ہے آپ کی۔ ایسے نہیں جانے دیں گے، کچھ جاتے جاتے سنا دیجیے آپ ہمیں۔ ہاں بالکل، میں وہ جو سلسلہ چھوٹا تھا، میں اپنے گاؤں کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں، اسی کے کچھ قطعات اور سنا دیتا ہوں کہ ناظرین، عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو سعید خدری اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانہ اور مکان کے درمیان
5 نہریں پڑتی ہے۔ جب وہ کارخانہ میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگا جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استغفار سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے محمد، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ فائدہ: بعض علماء کے نزدیک 2 کناروں سے مراد 2 حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں صبح کی نماز اور دوسرے حصہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے روزہ تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کو لے لو، لیکن ان کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپس پر میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے۔ جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دیں۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کو اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذمہ داری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔